اسلام آباد میں کم عمری کی شادی کو روکنے کے لیے ایک بہت اہم نیا قانون بنایا گیا ہے۔ تو آخر یہ ہے کیا، یہ کس پر لاگو ہوتا ہے اور اس سے کیا بدلے گا؟ آئیے اس نئے ایکٹ کے ہر پہلو کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ اسی قانون کا سرکاری متن ہے، دی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025۔ ہم اسی دستاویز کی بنیاد پر آسان لفظوں میں سمجھیں گے کہ اس قانون کے اہم نکات کیا ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 6 خاص باتوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے یہ نیا قانون ہے کیا؟ پھر اس کا سب سے بنیادی اصول کون سا ہے؟ اگر قانون توڑا جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے نتائج کیا ہیں، یعنی سزائیں کیا ہیں؟ اور کیا یہ قانون شادی ہونے سے پہلے اسے روک بھی سکتا ہے؟ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے کس پرانے قانون کی جگہ لی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس قانون کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ آخر یہ ہے کیا، کب نافذ ہوا اور اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس قانون کا پورا نام ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025۔ یہ 29 مئی 2025 سے نافذ ہو چکا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، اس کا اطلاق صرف اور صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوتا ہے اور اس کا مقصد بالکل صاف ہے، کم عمری کی شادیوں کو روکنا۔ اب آتے ہیں اس قانون کی اصل روح پر، وہ 2 تعریفیں جو سب سے اہم ہے۔ قانون کی نظر میں بچہ کون ہے اور بچپن کی شادی کسے کہا جائے گا، ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ پورا قانون انہی پر کھڑا ہے۔ قانون اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق بچہ کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جس کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ یہاں کوئی اگر مگر نہیں ہے، حد بالکل صاف اور واضح ہے۔ اور اسی تعریف سے جڑی ہے بچپن کی شادی کی تعریف۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، اگر شادی کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی 18 سال سے کم عمر کا ہے تو قانون اسے بچپن کی شادی مانے گا، بس۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے، اس پورے قانون کا خلاصہ ایک لائن میں کیا جا سکتا ہے: اسلام آباد میں 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک اتنا سادہ اور واضح اصول ہے جس پر باقی تمام قانون بنائے گئے ہیں۔ اچھا، اصول تو واضح ہو گیا کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہ اصول ٹوٹے تو پکڑا کون جائے گا؟ یہ قانون صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ ذمہ داری کی ایک پوری زنجیر بناتا ہے۔ قانون کا دائرہ بہت وسیع رکھا گیا ہے۔ ذمہ داروں میں صرف شادی کرنے والا بالغ مرد ہی نہیں بلکہ اس کی اجازت دینے والے والدین یا سرپرست بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ نکاح رجسٹرار اور وہ لوگ جو بچے کو شادی پر مجبور کریں یا اس مقصد کے لیے اس کی اسمگلنگ کریں، سب قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ ذمہ داروں کی نشاندہی تو ہو گئی، لیکن کسی بھی قانون کو مؤثر بناتی ہیں اس کی سزائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قانون کی خلاف ورزی کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ ذرا اس رقم پر غور کریں۔ قانون کے تحت چائلڈ ابیوز جیسے سنگین جرم پر کم از کم 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ قانون اس جرم کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اور صرف جرمانہ ہی نہیں، قید کی سزا بھی انتہائی سخت ہے۔ چائلڈ ابیوز یا بچوں کی اسمگلنگ جیسے سنگین جرائم کے لیے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات کا ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ قانون بنانے والے ان جرائم کو کتنا سنگین سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ان سزاؤں کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ بچے سے شادی کرنے والے مرد اور اس کی اجازت دینے والے والدین دونوں کو 2 سے 3 سال کی سخت قید ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے سخت سزا چائلڈ ابیوز کے مجرم کے لیے ہے، 5 سے 7 سال قید اور کم از کم 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ یہاں تک کہ غفلت برتنے پر نکاح رجسٹرار کو بھی 1 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سزا تو جرم ہونے کے بعد ملتی ہے، لیکن کیا یہ قانون جرم کو ہونے سے پہلے روکنے کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اور یہی اس قانون کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ قانون میں ایک بہت ہی طاقتور ٹول ہے جسے حکم امتناعی یا انجنکشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون صرف سزا نہیں دیتا بلکہ کام خراب ہونے سے پہلے اسے روک بھی سکتا ہے۔ اگر عدالت کو اطلاع ملے کہ کسی بچے کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو وہ اسے قانونی طور پر روکنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ عمل کام کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی شخص عدالت کو اطلاع دے سکتا ہے۔ پھر عدالت متعلقہ لوگوں کو نوٹس بھیجتی ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں۔
اگر عدالت مطمئن نہ ہو تو وہ شادی روکنے کا حکم جاری کر دیتی ہے، اور ہاں، اس حکم کو توڑنے کی بھی الگ سے سزا ہے۔ اب ان قانونی اصطلاحات کو آسان لفظوں میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قابل دست اندازی ہونے کا مطلب ہے کہ پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتاری کر سکتی ہے۔ یہ ناقابل ضمانت بھی ہے، یعنی ضمانت ملنا آسان نہیں، اور ناقابل راضی نامہ ہونے کا مطلب ہے کہ فریقین آپس میں صلح کر کے کیس ختم نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عدالت پر لازم ہے کہ وہ 90 دن کے اندر کیس کا فیصلہ کرے۔ یہ نیا قانون اچانک نہیں آ گیا، یہ ایک بہت پرانے، تقریباً 1 صدی پرانے قانون کی جگہ لے رہا ہے۔ آئیے ذرا اس کی تاریخی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ نیا ایکٹ 2025 ایک بہت پرانے قانون کی جگہ لے رہا ہے، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929۔ وہ پرانا قانون برطانوی دور کا تھا اور تقریباً 1 صدی سے نافذ تھا۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ترمیم نہیں ہے بلکہ ایک مکمل تبدیلی ہے۔ تقریباً 100 سال پرانے قانون کو اسلام آباد کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، جو دارالحکومت میں سماجی اور قانونی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ آخر میں آئیے خود ایکٹ کے الفاظ پر غور کریں۔ اس کا مقصد بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ ایک ایکٹ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بچوں کی شادیوں کے انعقاد کو روکنے کے لیے ہے۔ یہ الفاظ اس قانون کی پوری روح کو بیان کرتے ہیں۔ تو قانون تو بن گیا ہے اور اس کے اصول اور سزائیں بھی واضح ہیں، لیکن اصل سوال تو اب شروع ہوتا ہے کہ کاغذ پر موجود یہ قانون عملی طور پر کتنی تبدیلی لا پائے گا، اس کا حقیقی اثر کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔